پیارے بچوں، یہ کہانی لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے کی ہے، جہاں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ سب سے پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خصوصاً اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ جتنا اسے جانوروں سے پیار تھا، اتنا ہی اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک پیاری بلی لے آیا۔ اس کی دادوں نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھیں کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے مانوس تھی اور اس کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صفائی پسند تھی اور سخت مزاج خاتون تھی۔ وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی، چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اسی وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس بلی سے چھٹکارا تو حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگیں۔ جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اپنے دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ اماں نے انہیں دیکھا تو آگ بگولا ہو گئیں۔ ایک بلی کو تو برداشت کیا تھا، اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئیں۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگیں۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے۔ وہ مار کھا رہی ہے لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کو اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ایک خالی گھر میں چھوڑ آئیں، جو ابھی زیر تعمیر تھا اور اس میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب 2-3 دن بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اپنے بچوں کی یاد ستائی۔ وہ سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھیں کہ انہیں بلی پر ذرا ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد آئی اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا، دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 دن ہی ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا حملہ ہو گیا اور سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھیں تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں اور ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی۔ بار بار سر اٹھا رہی تھیں لیکن انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے کہا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز